کھانا شروع کرو. کیا کہنے بھی آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھے. مل کے یا اللہ آپ کو سلامت رکھے. یعنی 200 ارب تاجر کی نگاہ مامون کے چہرے پر، مامون کی نگاہ امام کے چہرے پہ، امام کی نگاہ حبشی غلاموں کے چہرے پہ. یاد رکھیے گا اس نے کہا تھا مولا جانشینی قبول کیجئے. اچھا جانشین بن کے انسان کرتا کیا؟ جہاں جہاں پہ حکومت ہو معاملات کو دیکھا جاتا ہے، حکومت کی جاتی ہے. اب تھے وقت کی حجت، وقت کا علی، وقت کا محمد، تو پھر کیسی حکومت کی ہوگی؟ امام نے فرمایا حبشی غلاموں کیا تم لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاؤ گے؟ 200 ارب تاجر کہہ کے لگا کے ہنسے. انہوں نے کہا دیکھو مامون رشید اتنا کہاں کہاں پہ اسلامی حکومت ہوگی، وقت کا بادشاہ خلیفہ ہے، اسے اتنی تہذیب نہیں. کس بندے کو اپنا جانشین مقرر کیا جسے یہ بھی علم نہیں کہ نوکر مالکوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے؟ جب مامون کے کانوں میں آواز پہنچی، مامون نے کہا مولا یہ غلام ہے. امام فرماتے کہ انہیں بھوک نہیں لگتی؟ اب پہلا دن امام کی دعوت کا 200 ارب تاجر بڑے بڑے دربار میں بلائے گے. مامون کہتا ہے مولا یہ بعد میں کھائیں گے. امام فرماتے جب یہ کھائیں گے تب میں کھاؤں گا. اب بابا مہدی شاہ جی میں نے گھر میں بلا لوں دعوت پہ، میں کہوں بابا جی آپ کی دعوت رکھی ہے، پورے چنگی کو میں بلا لوں دعوت پہ. اب شاہ جی کہ میں نے کھانا کھانا ہی نہیں، پورا چنگی کھا کے گھر کو چلا جائے تو میری دعوت کو کوئی فائدہ ہے نہیں، کیونکہ دعوت مخصوص تھی بابا مہدی شاہ جی سے. اب شاہ جی کھانا نہیں کھا رہے، دعوت کا فائدہ کیا؟ اب دعوت رکھی گئی تھی امام علی بن موسیٰ رضا کے لیے. اس نے کہا مولا کیا کیا جائے؟ امام فرماتے ہیں مامون کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ فرزند رسول آپ کے نانا کا. کس کے دین پہ ہے؟ آپ کے نانا کے دین پہ. کسے سجدہ کرتا ہے؟ کعبے کو. کس کتاب پہ ایمان ہے؟ مولا قرآن پہ. فرمایا پھر عدل کرتے ہیں. فرمایا فرزند رسول عدل کیسا؟ فرمایا ہر تاجر کے ساتھ ایک حبشی غلام کی کرسی لگائی جائے، پھر عدل الہی ہوگا. اب جاتا تو جاتا کہاں پہ، کرتا تو کرتا کیا؟ 200 کرسی کے ساتھ 200 کرسی اور نصب کی گئی، لگائی گئی. عرب تاجر، پہلو میں حبشی غلام، بدن سے بدبو آ رہی. امام فرمائے کھانا شروع کیا جائے. حبشی غلاموں نے کھانا شروع کیا. 200 ارب تاجر نے اپنا دامن بچانا شروع کیا. جیسے ہی کھانا ختم ہوا 200 ارب تاجر ناک چڑھا چڑھا کر دربار سے نکلتے رہے. 200 حبشی غلاموں نے کتار بنائی. ایک ایک حبشی امام رضا کے قریب آیا، ہاتھ پہ بوسہ دے کر کہتا فرزند رسول ہمیں آج پتا چلا ہے وہ اللہ واقعی عادل ہے، وہ بہتر جانتا تھا کہ امامت اور رسالت کو کس خاندان میں رکھنا ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. فیصل آپ سلامت ہیں. جو ہاتھ بلند ہے کسی کے محتاج نہ ہو. مل کے بھائی یا اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ تھا عدل الہی، یہ تھی امام کی حکومت. بھائی ہیں میرے بھائی فضل عباس بخشی، اللہ ان کے بخت بلند فرمائے. میں کہنا بھول گیا تھا کہ 4-5 بچے ہمیں بھی دے جائیں. ہاں جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ نے میرے ساتھ دینا، تھوڑا تھوڑا سا بولیے. اگر آپ نہیں بولیں گے تو ہونا میری ذات پہ اثر نہیں ہونا. آپ نے داد دینی ہے ذکر کو، مجھے داد نہیں دینی. اچھا امام کی حکومت تھی. اور یاد رکھیے گا جب بھی کسی دربار میں کوئی سوالی آ جاتا، اگر وقت کے بادشاہ کو سوال کا جواب نہیں آتا تو وقت کا علی آ جاتا. مالک آپ کو سلامت رکھیں. جو ہاتھ بلند ہے کسی کے محتاج نہ ہو. مل کے قدری نعرہ یا مامون تخت پہ بیٹھا تھا. ایک روز کے دربار میں ایک بدو آیا. بدو جانتے کون ہوتا ہے؟ بدو اسے کہتے ہیں کہ عرب میں صحراؤں میں جو لوگ رہتے ہیں، جنہیں آپ اپنی زبان میں چنگڑ کہتے ہیں، جو ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، جھگیوں والے،
انہیں بدو کہا جاتا ہے. بدو آیا, اس نے کہا کہ تو وقت کا بادشاہ ہے, میرے پاس یہ ڈبیا ہے, اس کے اندر 7 بال ہیں. کتنے؟ اور یہ اس ہستی کے بال ہیں جو رحمت العالمین ہے, اللہ کے رسول کے محاسن مبارک, اور میں چاہتا تو زیارت کر مجھے انعام دے. مامون نے کہا تم بیٹھو. اب ٹہل رہا تھا اپنے دربار میں, اتنی دیر میں امام علی بن موسیٰ رضا ہے. فرمایا مامون تیرے چہرے پہ پریشانی کیسی؟ فرزند رسول دیکھیے نا, بدو آیا, اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس آپ کے نانا جان کی داڑھی مبارک کے 7 بال اور مجھ سے انعام چاہتا ہے. اگر میں انعام نہ دوں اور دعوے میں وہ سچا ہو تو میری بادشاہت کے خلاف ہے, آخر بادشاہ ہوں. اگر انعام دے دوں اور وہ دعوے میں جھوٹا نکلے تو لوگ میرا مذاق بنائیں گے. امام فرماتے مامون وہ بال ہیں کہاں پہ؟ اسے اشارہ کے قریب آیا. اب تخت پہ 7 بال رکھے گئے. اب لاہور والوں ہے اشارہ اگر آپ سمجھ جائیں. امام نے اپنی دائیں انگشت کے ساتھ, دائیں ہاتھ کی انگشت کے ساتھ 7 بالوں میں سے 3 ایک طرف کیے, 4 ایک طرف کیے. امام فرماتے ہیں جو 4 ہیں نا میرے نانا کے ہیں, یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں. کیا کہنے بھئی آپ کے, مالک آپ کو سلامت رکھے. فرزند رسول دلیل دیجیے. امام فرماتے ہیں کیونکہ ان 4 بالوں میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے. اس نے کہا سرکار ہمیں خوشبو نہیں آ رہی, خوشبو آپ کو آ رہی ہے, کوئی دلیل دیجیے تاکہ سارے درباری سمجھ سکیں. امام فرمایا دلیل چاہتے ہو, آگ کو روشن کرو. دربار میں آگ روشن کی گئی. تاریخ کہتی امام نے 3 بالوں کو اٹھایا, 3 بال اٹھا کے آگ میں پھینکے, وہیں پہ وہ 3 بال جل گئے, باقی بچ گئے 4 بال. اب مامون کہتا ہے میری نگاہ تھی امام کے چہرے پہ, کہتا ہے یہ بھی عام بال تھے, 3 بال جل کے راکھ ہو گئے, یہ بھی جل کے راکھ ہو جائیں گے. کہتا ہے جیسے امام نے 4 بالوں کو آگ کے قریب کیا, ابھی آگ نے بالوں کے ساتھ مس نہیں ہوئی کہ آگ وہیں پہ گلزار ہو گئی. مالک آپ کو سلامت رکھے. مل گئے بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا آپ میں سے کون کون زیارات پہ گئے؟ ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیجیے. ماشاءاللہ. جو نہیں گئے اللہ آپ سب کو لے کے جائے. اچھا یاد رکھیے گا ایک لفظ ہے سلام, السلام علیکہ, بولیے. یا علی ابن موسیٰ الرضا, سلام آپ نے بھیج لے امام کو. اب جنہوں نے زیارت نہیں نہ کی اللہ آپ کو زیارت بھی نصیب فرمائے. لیکن میں بتانے لگا ہوں کہ جس نے زندگی میں 1 مرتبہ امام رضا کو سلام کیا اس کا اجر کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے. آپ کے 9ویں مولا امام محمد تقی علیہ السلام, اللہم صلی اللہ محمد وعلی فرج. امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں بروز محشر قیامت کے میدان میں ساری مخلوق کھڑی ہوگی, اللہ 1000 زینوں والا, کتنے زینوں والا منبر سجائے گا. سب سے آخری زینے پر میرے بابا علی رضا ہوں گے, اور محشر کے میدان میں جتنی مخلوق کھڑی ہوگی ان کی جانب نگاہ فرمائیں گے, اور نگاہ کرنے کے بعد فرمائیں گے تم سب میں سے جس کسی بندے نے زندگی میں 1 مرتبہ مجھ پہ سلام بھیجا ہے یا میرے روزے کی زیارت کی ہے, اس منبر کے قریب آ جائے. اب جس نے سلام نہیں کیا ایک مرتبہ پھر سلام بھیجیا, السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. سلام صاحب نے بھیج لیا. اب رتبہ سنی اس کی شان کیا ہے. وہ تمام لوگ اکٹھا ہونے لگیں گے جنہوں نے روزے کی زیارت کی یا جس نے زندگی میں 1 مرتبہ امام کو سلام کیا. امام تقی فرماتے ہیں ممبر کے قریب رش لگ جائے گا, آواز قدرت ہے, اے ملائکہ جتنی مخلوق بچ گئی ہے باقی ہے ان کا حساب و کتاب لو اور جنت اور جہنم میں داخل کرو. جب حساب و کتاب ہوگا کوئی بندہ کہے گا پالنے والے میری نمازیں کم ہیں, کوئی کہے گا میرے روزوں میں کمی ہے,
کوئی کہے گا میری زکوٰۃ میں، میرے خمس میں کسی نہ کسی چیز میں کمی ہوگی۔ حساب و کتاب کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ جنت جہنم میں چلے جائیں گے، جب باری آ جائے گی علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے زواروں کی یا ان بندوں کی جنہوں نے زندگی میں فقط ایک مرتبہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات پہ سلام بھیجا ہے، آواز قدرت آئی کہ اے میرے ملائکہ، یہ وہ بندے کھڑے ہیں جنہوں نے زندگی میں فقط ایک مرتبہ علی رضا پہ سلام بھیجا ہے، بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت میں داخل کر دو۔ کیا کہنے بھی آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھیں، جو ہاتھ بلند ہے کسی کے محتاج نہ ہو، مل کے بھائی بغیر حساب و کتاب کے جس نے ایک مرتبہ سلام بھیجا جنت میں داخل کر دو۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی ہستی ہے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، چھوٹی شخصیت نہیں، بہت بڑی ہستی۔ اچھا ایک ہوتا ہے شش امامیہ، سنے میں آپ دیکھیں آپ نے، ہمارے ملک میں ہیں لیکن کم پائے جاتے ہیں۔ وہ امام صادق علیہ السلام کے بعد کسی کو امام ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ایک ہے زیدیہ فرقہ جو امام سجاد کے بعد کسی کو امام مانتا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک شخص تاریخ میں گزرا ابراہیم بن سہل، کیا نام ہے؟ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد کسی کو امام مانتا ہی نہیں تھا۔ ابراہیم بن سہل کہتا ہے میں ایک مرتبہ بازار میں آئے دیکھتا کیا ہوں، ایک گلی میں سے علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ میں قریب گیا، میں نے کہا کہ آپ کے کچھ چاہنے والے آپ کو امام مانتے ہیں۔ امام فرماتے کیا تو مجھے امام نہیں مانتا؟ کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کی امامت پہ نص نہیں کی، آپ کو امام بنایا ہی نہیں، آپ نے خود دعویٰ کیا۔ امام فرماتے تیرے نزدیک امام ہوتا کون ہے؟ اس نے کہا میرے نزدیک امام وہ ہوتا ہے جس میں تین چیزیں پائی جائیں۔ کتنی؟ پہلی چیز غائب کی خبر دے، دوسری چیز مردے کو زندہ کر دے، تیسری چیز زندے کو مردہ کرے۔ امام مسکرا فرماتے ہیں ابراہیم بن سہل یہ جو تو اوصاف بیان کر رہا ہے یہ تو مجھ میں موجود ہے۔ کہتا میں نہیں مانتا۔ امام فرماتے تیری پہلی چیز جو امام ہونے کا دعویٰ کرے اس میں ہونی چاہیے، جو غائب کی خبر دے۔ کس کی خبر؟ امام فرماتے ہیں تیری بیوی کو مرے ہوئے 1 سال گزر چکا اور اس وقت تیرے پاس 10 دینار ہے۔ پریشان ہوا، کہتا ممکن ہے بیوی مار گئی، سارا محلہ جانتا ہے، سارا شہر جانتا ہے، میرے دوست احباب سب جانتے ہیں، کسی نے بتا دیا ہوگا، لیکن یہ 10 دینار والی بات میرے علاوہ جانتا کوئی نہیں، یہ انہیں کیسے پتا چل گئی؟ سوچ دل میں رہا تھا۔ امام فرماتے زیادہ نہ سوچو، جو ہمیں سوچے وہیں پہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے بھی آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھے۔ امام فرماتے ابراہیم بن سہل دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری چیز اس نے کہا دوسری چیز مردے کو زندہ کرے۔ امام فرماتے تیری بیوی کو مرے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، تو گھر جا، میں نے تیری بیوی کو زندہ کر دیا۔ اس وقت وہ کھجور کھا رہی ہے۔ فرمایا تیسری چیز زندے کو مردہ۔ امام فرماتے ٹھیک 1 سال کے بعد اسے ہم دوبارہ مردہ کر دیں گے، تم اپنے گھر جاؤ۔ اب یہ امام کو سلام کر کے واپس پلٹا، سارے رستے سوچتا آ رہا ہے، پہلی دلیل سچی نکلی، 10 دینار میرے علاوہ جانتا کوئی نہیں، ممکن ہے کہ میری بیوی زندہ ہو گئی ہو۔ اب سوچئے خدا کی قسم، باپ مر جائے نا، آدھی رات کو آپ کو سوئے سوئے آپ کے باپ کی زیارت ہو جائے، بندہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کفن پہنایا، غسل دیا، دفن کر کے تلقین پڑھائی، واپس گھر آ گئے۔ اب سارے رستے سوچتا آ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آیا تھا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، علی رضا کہہ رہے کہ زندہ ہو گئی، گھر میں بیٹھ کے کھجور کھا رہی ہے،
اب وہ کام بھی کرے گی، چلے گی، پھرے گی، پریشانی کی حالت میں چلتا چلتا اپنی گلی میں آ گئی، اپنے دروازے کے باہر آ کے کھڑا ہوا۔ اب اس کے گھر میں نہ اس کی بیوی تو پہلے مار چکی تھی، نہ بچے، نہ بیوی، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، اس کا ہمسایہ قریب سے گزرا۔ اس نے کہا ابراہیم بن سہل تیرے گھر میں تیرے علاوہ کوئی رہتا نہیں، دروازے کے باہر کھڑا ہو کے سوچ کیا رہا ہے، اندر جاتا کیوں نہیں؟ کہتے جو خبر میں سن آیا ہوں نا، اگر تو سن لیتا تو ممکن ہے تو گلی میں ہی داخل نہ ہوتا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ نہایت قابل احترام عزت مآب، فلاں رنگ کی ابا کبا پہن رکھی تھی، اس رنگ کا امامہ تھا۔ اس نے کہا اٹھ زندہ ہو کے اپنے شوہر کے گھر جا۔ کہتا جو حلیہ تو بتا رہی ہے یہ حلیہ تو علی بن موسیٰ رضا کا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں، جو ہاتھ بلند ہے کسی کے محتاج نہ ہو۔ مل کے یا اس نے کہا تو زندہ ہو کے آ گئی؟ کہتی ہاں مجھے علی بن موسیٰ رضا نے زندہ کیا۔ دوسری دلیل سچی ہو گئی، پہلی غائب کی خبر، دوسری چیز کیا؟ مردے کو زندہ کرے۔ کہتا خدا کی بندی تو صرف 1 سال میرے پاس رکے گا۔ علی بن موسیٰ رضا نے مجھے تیسری خبر دی کہ تجھے وہ 1 سال بعد دوبارہ مردہ کریں گے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا موت کی خبر سن کے تو پریشان نہیں ہے؟ اس نے کہا جس کی قبر میں علی رضا آ جائے کیا کبھی وہ بھی موت سے ڈرتا ہے؟ اس نے کہا میرے سرتاج تجھے آدھی خبر ملی، اگلی خبر مجھ سے سن لے۔ علی بن موسیٰ رضا نے مجھے کہا اس 1 سال کے عرصے میں تیرے ہاں ایک بچہ ہوگا، تجھے پھر ہم مردہ کر دیں گے۔ وہ بندہ کہتا ہے جب تو نے مر ہی جانا ہے تو اس بچے کو میرے پاس چھوڑ کے جائے گی کیوں؟ کہا تیرے پاس بچہ اس لیے چھوڑ کے جاؤں گی تاکہ جب جب تیری نگاہ اس بچے پہ پڑے تب تب تجھے یاد آئے علی رضا حق کا امام ہے۔